السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی اچھا خواب رویا صالحہ نبوت کا حصہ اور جز ہے۔ بروایت صحیح بخاری اور مسلم۔ اگر اس حدیث میں غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں اچھے خواب کی فضیلت اور منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو خواب کے اندر چند چیزیں دیکھنے کی تعبیر بتانے والے ہیں جو عام طور پر خواب میں دیکھی جاتی ہیں، لیکن یاد رہے خواب کی تعبیر کے علم میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے، لہذا ہم جن خوابوں کی تعبیرات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ سبھی کی سبھی علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے منقول ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو خواب کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کریں گے، تو مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل نواز آفیشیل پر پہلی بار آئے ہیں تو پہلے اس چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب کے اندر چند چیزیں دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے۔ خواب کے اندر شیر کو دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شیر سے جھگڑا کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی زندگی میں اپنے کسی دشمن سے لڑائی اور جھگڑا کرے گا۔ ہاں، اگر وہ شیر سے چھپ گیا تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنے دشمن سے محفوظ رہے گا۔ خواب کے اندر قرآن مجید کو دیکھنا، اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن مجید کو خریدا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اسے دانائی اور حکمت نصیب ہوگی۔ ہاں، اگر اس نے قرآن مجید کو جلا دیا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کے اندر فساد اور خرابی ہے جسے اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر وہ خواب کے اندر قرآن مجید کو صحیح طرح سے اچھی انداز میں پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ کسی آفت سے نکل آئے گا۔ خواب کے اندر چنبیلی کا پھول دیکھنا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر چنبیلی کا پھول دیکھا یا کسی نے اسے بطور تحفہ کے چنبیلی کا پھول دیا تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس صاحب خواب کا اپنے کسی دوست سے جھگڑا ہوگا، اسی جھگڑے کی وجہ سے یہ دونوں دوست آپس میں جدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے خواب کے اندر کسی درخت سے چنبیلی کے پھولوں کو گرتے دیکھا، پھر ان چنبیلی کے پھولوں کو چنا اور چن کر اپنے شوہر کو دے دیے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ ہاں، اگر کسی نے خواب کے اندر چنبیلی کے پھول کسی غلام کو دیے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا غلام اس سے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر چاول دیکھنا، یہ مال ہے، جس قدر چاول دیکھے گا اتنی ہی مقدار کے اندر اسے اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اگر خواب کے اندر وہ پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح خواب کے اندر ہدہد پرندے کو دیکھنا، ہدہد پرندہ جس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، یہ بڑا عقل مند
اور دانا پرندہ ہے جو اندر کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، جس طرح اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے بارے میں خبریں دی تھیں، تو وہ ایسا پرندہ ہے جو اندر کی باتیں بتاتا ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر ہدہد پرندے کو پکڑا یا کسی نے اسے ہدہد پرندہ دیا، تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ اس پرندے کی طرح ایک عقل مند اور ذہین اور دانا آدمی سے اس صاحب خواب کا واسطہ پڑے گا، جس سے یہ حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر پیسہ دیکھنا یہ جنگ اور فتنہ ہے۔ اگر کوئی اپنے پاس پیسہ دیکھتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر پیسہ دیکھنا یہ جنگ اور فتنہ ہے۔ اگر کوئی اپنے پاس پیسہ دیکھتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ پیسہ بہت زیادہ مقدار میں دیکھتا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسے غم اور پریشانیاں ملیں گی۔ ہاں، اگر وہ پیسہ اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنے غموں سے، اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا لے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر کبوتر کو پکڑنا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر کبوتر کو پکڑا ہے تو یہ اشارہ ہے عورت ملنے کی طرف کہ وہ صاحب خواب کوئی عورت کرے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر حج کرنا، اگر کوئی خواب کے اندر اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنی حقیقی زندگی میں حج پر جائے گا۔ ہاں، اگر وہ صاحب خواب بیمار ہے اور خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنی بیماری سے جلد نجات پا لے گا۔ ہاں، اگر وہ خواب دیکھنے والا مقروض ہے تو پھر اس کے قرض اترنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ اگر وہ خواب دیکھنے والا مسافر ہے اور اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سفر سے سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹے گا۔ خواب کے اندر نماز کے لیے وضو کرتے دیکھنا، اگر کوئی خواب کے اندر اپنا ہاتھ اور منہ وضو کے لیے دھو رہا ہے اور وہ پانی صاف اور شفاف ہے تو پھر یہ اشارہ ہے کہ اس صاحب خواب کا حقیقی زندگی کے اندر اپنا کام پورا ہوگا اور اس کی مقصود اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ہاں، اگر وہ پانی صاف نہیں ہے بلکہ گدلا پانی ہے تو پھر اس کی تعویل اول کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح خواب کے اندر سونے کی کان دیکھنا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر پہاڑ کو کھودا اور وہاں سے سونے کی کان نکل آئی ہے تو پھر یہ دلیل ہے کہ وہ صاحب خواب حکومت اور ولایت پائے گا۔ ہاں، اگر خواب دیکھنے والا نیک اور پارسا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی اسے علم اور حکمت سے نوازیں گے۔ ہاں، اگر وہ کان چاندی کی نکل آئی ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ کسی ایسی عورت کو اپنی زوجیت میں لائے گا جو باجمال اور مالدار ہوگی۔ اور بعض معبرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر کتے کو دیکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی کمینہ یا مہربان دشمن ہوگا۔ اگر کتے نے اسے کاٹ لیا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے کہ یہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ ہاں، اگر اس کتے نے اس صاحب خواب کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں تو پھر یہ اشارہ ہے اس صاحب خواب کا مالی نقصان ہوگا۔ اگر کتے کو اس صاحب خواب نے مار دیا ہے
تو پھر یہ اشارہ ہے کہ یہ صاحب خواب اپنے دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر وحشی جانوروں کا شکار کرنا یا خواب کے اندر کسی نے اسے وحشی جانور بطور تحفہ کے دیے ہیں تو پھر یہ اشارہ ہے مال اور دولت اور غنیمت ملنے کی طرف۔ اسی طرح وحشی جانوروں کی کھال اور چمڑے کی طویل بھی یہی ہوگی۔ خواب کے اندر نیکی کرنا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب کے اندر نیکی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے دین کے مضبوط ہونے کی طرف اشارہ ہے اور عذاب آخرت سے نجات ملنے کی طرف اشارہ ہے، خاص کر اگر خواب دیکھنے والا نیک اور پارسا ہو۔ اسی طرح خواب کے اندر دودھ دیکھنا یہ مال کی طرف اشارہ ہے، اگر اس دودھ کا ذائقہ ترش اور خراب ہے تو پھر اسے مالی نقصان ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں اگر اس نے ذائقہ دار اور تر و تازہ دودھ اس نے پیا ہے تو پھر یہ حلال مال ملنے اور علم ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر حلال جانور کا دودھ پینا یہ حلال مال ملنے کی طرف اشارہ ہے، اگر خدا نخواستہ حرام مال کا دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حرام مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر نمک کو دیکھنا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں نمک کا دیکھنا نقد درہم اور نیک کام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نمک ملا ہوا فربا گوشت کھایا تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسے روزی ملے گی اور یہ میراث کا حقدار ٹھہرے گا۔ ہاں اگر نمک ملا ہوا لاغر گوشت کھایا ہے تو پھر اسے مالی نقصان ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر شراب پینا یہ حرام مال ہے جو کسی فتنے سے حاصل ہوگا۔ ہاں اگر کوئی خواب کے اندر اپنے آپ کو نشے میں دھت دیکھتا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف وہ کسی بہت بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب کے اندر انگوٹھی کا نگینہ دیکھا تو یہ شرف اور بزرگی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں اگر وہ انگوٹھی کا نگینہ اس سے ضائع ہو گیا تو پھر اسے نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہے اور اس کا مرتبہ کم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض معبرین یہ بھی فرماتے ہیں اگر اس کا کوئی فرزند ہوگا تو اس کے فرزند کے مرنے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انگوٹھی کا نگینہ بادشاہوں کے لیے تاج اور ولایت ہے اور عورتوں کے لیے شوہر ہے اور عام لوگوں کے لیے نیکی، مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر روٹیاں دیکھنا یہ حلال مال ملنے کی طرف اشارہ ہے، اگر وہ روٹیاں بغیر محنت اور بغیر مشقت کے صاف ستھری اسے ملی ہیں تو پھر یہ اشارہ ہے کہ اسے خوشیاں ملیں گی۔ ہاں اگر وہ روٹیاں خشک اور گندی ہیں، صاف ستھری نہیں ہے تو پھر یہ تنگی اور قحط ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر کینچی کو دیکھنا یہ کسی مال کے تقسیم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر کینچی سے سر کے بال یا کپڑے کو کاٹا ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ نیک کام کرے گا۔ ہاں اگر کینچی اسے کسی نے بطور ہدیہ کے دی ہے تو پھر یہ اشارہ ہے اسے فرزند ملنے کی طرف کہ اس صاحب خواب کو عنقریب فرزند ملے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی تعویل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش،
اگر آپ ہمارے اس چینل نواز آفیشیل پر نئے ہیں تو پہلے اس چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو اجازت دیجیے اپنے بھائی کو، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔